بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائی کی شادی تھی لاہور سے پھپھو اور ان کی فیملی ہمارے گاؤں آ رہے تھے۔ گاؤں کا سب سے قریبی بس سٹاپ ہمارے گاؤں سے تقریباً 7 کلومیٹر دور تھا۔ گاؤں کا اکلوتا کوچان دستیاب نہ ہونے کے باعث ابا جی نے فیصلہ کیا کہ پھپھو لوگوں کو اپنی بیل گاڑی پر گاؤں لایا جائے۔ موبائل کا دور نہیں تھا۔ پھپھو کی طرف سے کئی دن پہلے آئے خط کے مطابق ان کو آج لاہور سے ہمارے گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ابا جی نے کہا تھا کہ ان کی بہن کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اس لیے تم لوگ ان سے پہلے بس سٹاپ پر پہنچ جانا اور پھپھو اور ان کی فیملی کو بحفاظت گاؤں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ابا جی نے میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ مجھ میں انکار کی جرت نہ تھی، سو چھوٹے بھائی کو ساتھ جانے کے لیے تیار کیا اور بیل گاڑی پر بیٹھ کر 10 بجے گھر سے نکل پڑے۔ لاہور سے ہمارے گاؤں کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پھپھو لوگ ابھی گھر سے بھی نہیں نکلے ہوں گے اور ہم ان کو لینے چل پڑے ہیں، مگر کیا کرتے، ابا جی کا حکم تھا تم لوگ ذرا جلدی چلے جانا تاکہ ان کے آنے سے پہلے تم لوگ وہاں موجود ہو۔ بیلوں کو بھگانے کی ضرورت نہیں، ان کو ایستا چلانا، ابا جی نے تاکید کی، کیونکہ ان کو اپنے بیلوں سے بہت پیار تھا۔ ابا جی بیل کون سا پیٹرول پیتے ہیں جو وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے؟ وہ تو پہلے ہی ٹہلنے کے انداز میں چلتے ہیں۔ میں یہ سب دل میں سوچ کر رہ گیا۔ ابا جی سے کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہم دونوں بھائی بیل گاڑی پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ کچے راستے میں رات بھر ہوئی بارش نے جل تھل مچا رکھی تھی، کہیں کیچڑ تھا تو کہیں کھٹ مٹ میں پانی کھڑا ہوا تھا۔ آلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے آنکھیں پاڑے انتہائی اہمناک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی ہمیں بے عزتی کے منہ میں لے جا سکتی تھی۔ ایک دو جگہ گاڑی کا ٹائر پھنسا ضرور، مگر شاید ہماری کوئی نیکی کام آ گئی جس کی وجہ سے بے عزتی خراب ہونے سے بچ گئی۔ بیل اپنے مخصوص دھیمے دھیمے ٹہلنے کے انداز میں چل رہے تھے اور بیل گاڑی فضا میں چونچراں کی آواز سے عجیب سی دھن پھیلا رہی تھی۔ بیلوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ بیل حرکت میں ہیں، ورنہ ان کی رفتار سے تو کسی صورت لگتا نہیں تھا کہ سفر آج کے دن ختم ہو جائے گا۔ کچے راستے کے جھٹکوں سے انجر پنجر ہل گیا تھا۔ اچانک ہی جیسے بیل گاڑی کا ایک ٹائر زمین نے پکڑ لیا، بیل ایک جھٹکے سے رکا۔ میں درمیان میں بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیل گاڑی ایک طرف کو جھکی اور میں لٹکتا بیل گاڑی سے نیچے جا گرا۔ گرنے سے پہلے میں نے بچاؤ کے لیے ہاتھ مارے۔ میرے ہاتھ میں بھائی کے کرتے کا دامن آ گیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر میں نے اس کا دامن کھینچا تو وہ کرتے کا وہ حصہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کپڑے کے اس ٹکڑے سمیت میں چھپ کی آواز سے کیچڑ میں جا گرا۔ میرے گرتے ہی بھائی بھی میرے اوپر آ گرا تھا۔ ہم دونوں فوراً ہی اٹھے تھے۔ یہ قدرے گہرا کھڈ تھا جو کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ میں اتنی احتیاط کے باوجود بھی اس کیچڑ سے بھرے کھڈ کو پہچان نہیں پایا اور بدلے میں بھوت بن گئے تھے۔ بھائی نے ذرا غصے سے میری طرف دیکھا تھا مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ اس کا غصہ بجا تھا کیونکہ اس کی اس ضلالت بھری حالت کا ذمہ دار میں جو تھا۔ اچانک ہی میری نظر سامنے اس کے کرتے پر پڑی۔ بے ساختہ میرا کہکا بلند ہوا تھا۔ اس کے کرتے کا آدھا دامن غائب تھا جو میری بچاؤ کی کوشش، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کھینچا تانی میں پھٹ کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور اب آگے سے یوں لگ رہا تھا جیسے بھائی نے شلوار کے ساتھ شرٹ پہن رکھی ہو۔ بھائی اپنی حالت کے پیش نظر واپس جانے پر باضد تھا، مگر میں نے منت ترلے سے اسے اپنے ساتھ جانے پر راضی کر لیا۔ ایک دو لوگوں کی مدد سے بیل گاڑی کو نکال کر آگے کی طرف روانہ ہوئے اور ہر آنے والا ہمیں غور سے دیکھتا اور پھر مسکرا کر گزر جاتا۔ کیچڑ میں لتھڑے ہم دونوں بھوت ہی لگ رہے تھے۔ ایک جگہ نلکا نظر آیا تو ہم دونوں کپڑوں سمیت نہانے لگے، تب جا کے ہم دوبارہ انسان بنے۔ اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا اور ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ دور دور تک کسی گاڑی کے کوئی آثار نہیں تھے۔
ہم ایک جگہ بیٹھ کر انتظار کی کوفت سے 2 گھنٹوں کے صبر آزما اور طویل انتظار کے بعد ایک کھٹارا سی بس نے وہاں قدم رکھا۔ بس کا انگ انگ ایسے ہل رہا تھا جیسے کسی گانے پہ کوئی راقصہ اپنی فن کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ یہ 2 گھنٹوں میں دوسری بس تھی جو اس روڈ پر آئی تھی۔ پہلی میں سے ہمارے مطلوبہ انسان دستیاب نہیں ہوئے تھے، البتہ اس میں سے پھوپھو اپنے بچوں سمیت برآمد ہو گئی تھی۔ ہم نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان کا سامان اتارنے میں مدد کی۔ 1-2 اور مسافر بھی اترے تھے۔ ان کو اتارنے کے بعد بس میں جھرجھری سی ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ سرکتی آگے بڑھ گئی۔ پھوپھو کے ساتھ ان کی 4 بیٹیاں، 1 بیٹا اور خاوند بھی تھے۔ ان سب نے پہلے ایک بار ہمیں دیکھا، پھر بیل گاڑی کو اور پھر دوبارہ ہمیں دیکھا۔ شاید ان کو ہماری سواری پسند نہیں آئی تھی، جس کا اظہار ان کی بڑی بیٹی نے ہی کر دیا۔ امی، ہم اس پر جائیں گے؟ میری بڑی کزن نے پھوپھو سے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ پھوپھو کہہ دیں گی، نہیں بیٹی، یہ تو کسی اور کی ہے، ہم تو اس کار میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کار کا آس پاس نام نشان نہیں تھا۔ جواب میری کزن کے سوچ کے بالکل برخلاف تھا۔ ہاں بیٹی، ہم اسی میں جائیں گے، پھوپھو نے کہا تو کزن نے خوف زدہ سی نظروں سے بیل گاڑی کو گھورا۔ بیل گاڑی پہ سفر کا شاید یہ ان کا پہلا تجربہ تھا، اور پہلا تجربہ کیسا رہا یہ کہنا ابھی قبل از وقت تھا، کیونکہ سفر تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہی کزنس کی طرف سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ میں نے چونک کر ان کو دیکھا، پھر ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو میری بھی ہنسی نکل گئی۔ سب کزنس چھوٹے بھائی کی شرٹ نما قمیض کو دیکھ رہے تھے۔ واو، اچھا سٹائل ہے، بڑی کزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تعریف کم طنز زیادہ تھا۔ بھائی شرما کر سمٹ سا گیا۔ سب کو بیل گاڑی پر بٹھا کر میں نے ایک بار پھر ڈرائیو شروع کی اور جس رفتار سے آئے تھے اسی رفتار سے واپسی کے لیے چل پڑے۔ واپسی کا خوفناک راستہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کو اڑنے کا خطرہ ہو۔ بیل گاڑی کے ہر جھٹکے پر ان کے منہ سے اف نکل رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی کزن بھائی کو چھیڑنے کے لیے اس کے مظلوم کرتے کا حوالہ دے دیتی اور باقی سب منہ پھاڑ کر ہنسنے لگے۔ بھائی بنا کچھ بولے شرما کر سمٹ سا گیا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، گاڑی عین اسی جگہ جہاں آتے ہوئے گری تھی وہاں ایک طرف کو جھکی اور سب کے سب اس کیچڑ میں ایک دوسرے کے اوپر جا گرے جہاں ہم دونوں بھائی جاتے ہوئے گرے تھے۔ ان سب کے ساتھ ہم دونوں بھائی بھی گرے تھے، مگر ان سے پہلے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ہنسنے کی باری بھائی کی تھی۔ وہ منہ کھول کر عجیب سے انداز میں ہنسے جا رہا تھا۔ پھوپھو پھوپھا سمیت سب ہائے وائے کرتے ہوئے جیسے تیسے اٹھے اور نہ چاہتے ہوئے ایک بار پھر بیل گاڑی پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ گاؤں میں گزرتے ہوئے سب نے منہ چھپا رکھے تھے، سب اس حالت میں بھوت بنے بیٹھے تھے۔ گھر پہنچتے ہی سب جلدی سے اتر کر سیدھا اندر کی طرف دوڑے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی گھر سے ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر ہا ہا کا شور مچ گیا۔ گھر والے شاید ان کو بھوت سمجھ بیٹھے تھے۔ ہم بیل گاڑی کھڑی کر کے جب تک گھر پہنچے تب تک کزنس منہ ہاتھ دھو کر کسی حد تک انسانی روپ میں آ چکے تھے۔ گھر والوں کے پوچھنے پر میں نے کہہ دیا کہ کیچڑ کا پتہ نہیں چلا، مگر میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ یہ حرکت میرے گونگے بھائی کی تھی۔ اس پر ہنسنے والوں سے اس نے ایسا انتقام لیا تھا کہ سب لوگوں کو ان پر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی ہاں، میرا بھائی گونگا تھا اور اس نے عین اسی جگہ جان بوجھ کر میرے ہاتھ سے بیلوں کی رسی کھینچ کر بیلوں کو ایسے ہی کیچڑ میں موڑ دیا جہاں جاتے ہوئے ہم دونوں بھائی بھوت بنے تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ زندگی میں کبھی بھی ہماری کزنس بیل گاڑی کا سفر نہیں کریں گی، کیونکہ تجربہ ایک ہی کافی تھا عبرت کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ سفر دوبارہ کر کے۔